بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، دین اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے، بہترین زیادہ اجر والا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے اس وقت یہ دو کام ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور دوسروں کو سلام کہنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم ان کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ کسی کو کھانا کھلانا تو اس کے لیے جان پہچان ضروری نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ بندہ ضرورت مند ہے تو کھانے کی دعوت دو، کھانا پیش کرو۔ اگر کسی کے پاس گئے ہیں تو سلام، بات کرنے سے پہلے سلام کہو، ابتدا کرو سلام سے۔ وہاں پہ جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ جان پہچان ہوگی نہیں، آپ نے واضح طور پہ کہا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہے ہو یا نہ ہو، یہ دو کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ دین اسلام میں اللہ کو یہ دو کام بڑے پسند ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہترین کھانا بنا ہوا وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن بیچارے کسی غریب کے کام نہیں آتا۔ اور کبھی یہ سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر پڑھیں تو ہمیں ایسی مثالیں بے شمار ملتی ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ سوچ، یہ تو شیطان نے ایسے ہمارے دماغوں سے نکال دیا ہے کہ یہ سوچنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ فضول کام ہے۔ گھر میں ہم راشن لے کے آتے ہیں صرف اتنا جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ ہم نے اپنے گھر کا جتنا راشن بنتا تھا، پیسہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے تو ہم نے اس سے ڈبل خریدا ہو؟ جیسا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ایسا پورا راشن جتنا اپنے گھر کے لیے خریدا ہے کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہو، کہ جا کے ہدیتاً تحفتاً کسی غریب کو دے دے، کہ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ ہم نے گوشت اپنے گھر پکانے کے لیے خریدے ہیں 1 کلو 2 کلو 3 کلو، تو اتنا ہی ہم نے اضافی خریدا ہے کہ یہ میں اپنے فلاں غریب ہمسائے کو دوں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے، وگرنہ اکثر طور پر یہی ہے کہ ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین دین اسلام میں عمل یہ ہے کہ ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ کھانا اپنے گھر بنا کے دوسروں کے گھر تحفتاً ہدیتاً بھیجا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر میں کھانا پکانا صرف اس لیے کہ یہ کھانا اس لیے پکا رہے ہیں کہ میں نے فلاں غریب کے گھر میں دینا ہے، فلاں ضرورت مند کے گھر میں دینا ہے، یا خود کھانا کھانے لگے ہیں تو کسی غریب کو ساتھ بٹھا لیں، اس کو کھانا اپنے کھانے میں سے دے دیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قیامت کو جب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا نا ان چیزوں کے متعلق، تو حقوق العباد میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کا معاملہ کیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایسے سوال کریں گے اور ایسے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، اللہ خود کہیں گے میں بھوکا تھا اور تیرے دروازے پہ آیا تھا، تجھ سے میں نے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور بندہ تعجب میں ڈوب کے گئے گا کہ یا اللہ، آپ اور میرے دروازے پہ؟ اس وقت برا اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ جو فقر کے عالم میں تیرے پاس آیا تھا، بیچارہ ضرورت مند تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تجھے آج اتنا اجر ملنا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا۔ تو میرا بھائی، یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کو اہمیت دیا کریں۔ اللہ کا دیا ہوا ہے تو غریبوں میں بانٹیں، تقسیم کریں، اللہ کے نام پر کھانے بنا کے غریبوں کے گھر میں دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔